خان صاحب کی کیا اوپینین تھی کہ جو مذاکرات کا آپ نے ٹائم دیا، پھر آپ یہ کہہ رہے تھے آپ لوگوں کی تینوں کی کوشش تھی کہ ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلیں، پارٹی ہیڈ کا فیصلہ بڑا میٹر کرتا ہے رائٹ ناؤ. آپ نے اگر کورٹ میں بیان دیا ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے، اس کا مطلب ہے خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ مزید آگے کا ٹائم دیا جائے؟ نہیں، خان صاحب کا صرف ایک ہی نقطہ تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات کو وقت ضائع کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اتنا لنگر آن ہو جائے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ڈیفیٹ ہو جائے. لیکن فواد چودھری صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بڑی نیک نیتی سے ہو رہے تھے، مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے، مذاکرات میں ایسا تعطل کوئی اپیرنٹلی نہیں نظر آ رہا تھا. تو پھر مطلب ایک دم سے آپ نے کورٹ میں سٹیٹمنٹ کیوں دی کہ ہم نہیں چاہتے کہ مذاکرات؟ ڈیٹ پہ تعطل آ گیا نا، ڈیٹ پہ تعطل آ گیا، اور رات کو نواز شریف صاحب کا تو بیان ہی آ گیا، انہوں نے کہا ہم تو مانتے نہیں 4-3 والے فیصلے کا. انہوں نے کہا ہم تو یہ مانتے ہی نہیں. تو یعنی دونوں سائڈ سے جو لیڈرشپس ہیں وہ بیسکلی آبسٹیکل ہیں آپ کی بھی سائڈ سے. اور دیکھیں، عمران خان نے تو مذاکرات کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے مذاکرات کے اوپر کر دیا. اب تو عمران خان کی پوزیشن تو یہ ہے کہ معاملہ حل ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے کہ اسٹل ان دا کورٹ. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہم تو بیٹھنے کا آج بھی تیار ہیں. کورٹ نے آپ لوگوں سے پوچھا، آپ لوگوں نے انکار کر دیا. اس لیے کہ جو ڈیٹ ہے، اگر خواجہ صاحب کی آپ سمجھیں کہ ان کی پارٹی لیڈرشپ خواجہ صاحب کی بات مان رہی ہوتی ہے، چیزیں ہوتی تو پھر تو ڈیٹ لے کے آ جاتے اور سپریم کورٹ میں ڈیٹ دے دیں. اچھا، یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو وہ 4-3 والے فیصلے کی قیادت بات کریے، دوسری طرف خواجہ سعد رفیق اسی کیس میں آ کے عدالت کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، انہی 3 رکنی بینچ کے سامنے. دیکھیں، آپ نے یہ کیس کور کیا ہے شروع سے، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کا جو فوکس ہے وہ پارلیمنٹ میں یا جب باہر ہوتے ہیں میڈیا پہ تو ان کی اور پوزیشن ہوتی ہے، کورٹ روم کے اندر ان کی پوزیشن اور رہی ہے. اور انہوں نے آ کے باہر تو بڑے تند و تیز بیانات بھی دیے اور چیزیں کی، کورٹ میں آ کے بالکل ہی لیٹ گئے. یہ بائیکاٹ سے معاملہ شروع ہوا. بائیکاٹ میں بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ بائیکاٹ کریں گے، چیزیں کریں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا اور وہ پروسیڈنگز میں شامل ہو گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک کنفیوژن ہے ان کی ٹیمز کے اندر کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں. وہ ایک طرف بڑی سمجھیے کہ سخت پوزیشن بھی لینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اس معاملے کو کسی طور بھی آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں. تو سر آپ کو یہ معاملہ فائنلی کدھر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ توہین عدالت کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ اب تو دیکھیں نا، امپلیمنٹیشن کا کیس سپریم کورٹ کا فکس کرتی ہے، اب تو یہ دیکھنے والی بات ہے، باقی چیزیں تو ظاہر ہے ختم ہو گئی. ویسے اس اوور آل معاملے میں فواد چودھری کی اپنی کیا رائے ہے کہ ابھی بھی مذاکرات ہونے چاہیے؟ کیونکہ سیاستدان تو مذاکرات میرا خیال ہے مذاکرات سے زیادہ اب صرف یہی ہے کہ وہ ڈیٹ دے دیں آ کے، نون لیگ آئے اور اپنی ڈیٹ دے دے کہ ہم فلانی، ایکچولی پی ڈی ایم الائنس آئے اور بتا دیں کہ باقی تو مذاکرات طے ہو گئے ہیں، ہر چیز ڈیٹ دینی ہے انہوں نے، واقع دے دیں. سر 14 مئی کو پریکٹیکلی یو نو دیٹ کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ الیکشن ہو. نہیں، تو ریشنلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کیا ڈیزولوشن تو ہو سکتی ہے نا، الیکشن نہیں ہو سکتے، ڈیزولوشن تو ہو سکتے. اور ڈیزولوشن بھی نہیں ہوتی، اور الیکشن نہ ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ سارا پروسیس مکمل ہو گیا ہے، لوگوں کو سمبلز الاٹ ہو گئے ہیں، کیمپینز لوگوں نے شروع. نہ فنڈز ہیں سر، نہ فوج ہے پیچھے، آرمی پرسنلز ہیں. وہ پرسوں سپریم کورٹ کہہ دے دیں گے تو وہ دے دیں گے. وہ تو سپریم الیکشن کورٹ تو کہہ چکی ہے، سپریم کورٹ نے تو اسٹیٹ بینک تک کو کہا ہے تب بھی نہیں ملے. وہ تو سپریم کورٹ اگر اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹ کرا دے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے توہین عدالت تک دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو آگے جاتا ہو. توہین عدالت تو ہے ہی ہے، اس میں تو توہین عدالت میں اب اگین سوال یہ پیدا ہوتا ہے توہین عدالت کس طرح سے کریں گے؟ وہاں پہ ایک سائڈ پہ کابینہ ہے، پھر اس کو انڈورسمنٹ حاصل ہے پارلیمنٹ کی. آپ کل خود بھی اس پوزیشن میں آئیں گے کہ کوئی ایسے فیصلے ہوں گے جن پہ حکومت میں آتا ہے بندے کو 100 فیصلے لینے پڑتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کابینہ کو پوری کو نوٹس کرنا چاہیے؟ نہیں، خالی پرائم منسٹر کو نوٹس کریں، پرائم منسٹر ذمہ دار ہیں، کیبنٹ از پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹر. ہاں، مصطفیٰ امپیکٹ کیس میں جیسے کہ پرائم منسٹر فاروق ہوں گے تو کابینہ ویسے فاروق ایچ نائک صاحب کہتے ہیں پرائم منسٹر نے تو کوئی ایسی وہ کی نہیں ہے کہ جس سے آرڈر سپریم کورٹ کے آرڈر اسپیسیفکلی وائلیٹ ہوتے ہوں. آپ سنگل آؤٹ کس طرح کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کو؟ جب کابینہ نے وزیر اعظم کی صدارت میں یہ فیصلہ کیا کہ جو فنڈز ہیں وہ ہم جاری نہیں کر رہے، تو کیا کس کی وائلیشن ہوئی؟ جب کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو فنڈز ہیں وہ جاری نہیں کریں گے بلکہ رادر پارلیمنٹ کو بھیجیں گے، تو کیا کس کی وائلیشن ہوئی؟ پھر جب نوئنگلی دا لیگل پوزیشن کہ پارلیمنٹ الیکشنز کے جو اخراجات ہیں اس کو ود ہولڈ نہیں کر سکتی،
انہوں نے ایک ایسی ریزولوشن کرائی. دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے نا وہ جو سپریم ہے نا پارلیمنٹ سپریم ہے جب پارلیمنٹ کے 228 اراکین قومی اسمبلی اور 67 اراکین سینٹ ایک فیصلے پہ پہنچے, وہ پھر 2/3 میجورٹی ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. اس سے پہلے پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, اس سے پہلے آئین سپریم ہے.